شاہ محمود قریشی صاحب جو بڑے خان صاحب کے معترف تو ہیں ہی ہیں, بہت بڑا لیڈر ان کو مانتے ہیں, آج انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ بڑا سٹیٹمنٹ آیا ان کی طرف سے. اب پتہ نہیں وہ یہ صرف مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیان کیوں آیا ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو وہ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ بیان, اب میں بیان پہلے بتا دیتی ہوں نا, پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آیا کیوں ہے. نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور غیر آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے, یہ کہا ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب نے. مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز نے شاہ محمود قریشی صاحب کو مجبور کیا کہ ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا؟ کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے اسی طرح سے مقدموں کے نتیجے میں. وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلطی تھی, ابھی غلطی, لیکن اب 5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. 4 سال تک تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کمال کا فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب چونکہ اپنے لیڈر کی گردن جو ہے وہ قابو میں آتی دکھائی دے رہی ہے تو ان کا نہیں ہے, بڑی زیادتی ہوئی. یہ تو پھر وہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ دیکھیں دو غلط مل کر صحیح. یو کین ناٹ بلیم شاہ محمود قریشی فار دس. اس نے انسپریشن لی اپنے لیڈر سے کہ صبح کچھ کہو شام میں کچھ کہو. یہ بھی اسی طرح کا بیک اینڈ فورتھ ہے نا. اچھا, کہ پہلے آپ یہ کہتے ہیں قریشی پہ پی ٹی آئی کا رنگ پوری طرح سے چڑھ چکا ہے. چڑھ جاتا ہے اتنی دیر اگر آپ کسی کے ساتھ رہیں. اب دیکھیں نا, میں بھی اکثر اوقات پی ٹی آئی کے حق میں بات کرنے لگا ہوں آپ کی وجہ سے. اب آپ یہ میرے اوپر یہ تو چلتا رہتا ہے. خیر, لیکن یہ اشارہ بہت خوفناک اشارہ ہے. خان صاحب جس 2/3 میجورٹی کی امید لگا کے بیٹھے ہیں, یہ تو انہیں اس وقت بھی نہیں ملی تھی جب سب کچھ ان کے حق میں تھا 2018. تب بھی سمپل میجورٹی ملی تھی بڑی مشکل سے. یہاں پر اب 2/3 میجورٹی ملنے یا دینے کا تجربہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو بھی 2/3 میجورٹی دے کے دیکھ لیا تھا اور خان صاحب کو بھی, خان صاحب کو بغیر دیے دیکھ لیا. وہ بڑی جلدی آپ نے ریپ کر دیا. بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. وہ واقعی یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھا جائے, یہ میسج دیا گیا ان کی طرف سے. کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو خاص طور سے اور خان صاحب کو خود بھی یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ ہن ساڑی خیر نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جن دروازوں پر دستک دی جا رہی ہے بقول فیصل واڈا کے, وہاں سے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے. آرمی چیف میرے خیال سے اپنے اس بیانیے کو, یا ان کے جو پریڈیسیسر تھے ان کے بیانیے کو کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اس کو میرے خیال سے ثابت کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں. اب آ جائیے جناب ذرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دھمکی دی کل کہ 2 ہفتے میں میں ٹھیک ہو کے جیل بھرو تحریک کا حصہ بن جاؤں گا, یعنی آغاز کروں گا خود سے. انہیں تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. آپ دیکھیے ایک بھارتی, لیکن ابھی بھی سٹیٹس سمجھ نہیں آ رہا. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. بھارتی کرکٹر ہیں, ایک نام ان کا پنت ہے. ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا خوفناک. اگر آپ کار دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس میں سے کوئی بچ سکتا ہی نہیں, اور یقینی طور پر اس کو کاٹ کے نکالا گیا اس میں سے, اور اس کے گھٹنے کی بڑی میجر سرجری ہوئی. وہ بھائی 12-13 دن میں باہر آ گئے گھر سے ٹھیک ٹھاک ہو کے. جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا نا خان صاحب کا شوکت خانم میں, شوکت خانم کی ریپوٹیشن تو خیر ایٹ سٹیک ہے ہی ہے, مگر اس ڈاکٹر کو میرے خیال سے نشان امتیاز ملنا چاہیے. جس نے گولیوں کے وہ نشان کہہ لیجیے, شرروں نے جو زخمی کیا تھا خان صاحب کو, وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے. 2 مہینے ہو گئے, ابھی مزید وہ کہتے ہیں 2 ہفتے تک میں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اتنا بڑا محاذ جنگ اگر کھولنا ہے, آپ کو فیلڈ میں تو آنا پڑے گا. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے فیلڈ میں نہیں آ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھیا جانا ہے. کیونکہ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ مقدموں کی نوعیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں, چاہے وہ فورن فنڈنگ کا ہے, چاہے وہ توشیح خانے کا ہے, چاہے وہ عزت ہتک کا کنٹمپٹ آف کورٹ کا ہے, چاہے وہ بیٹی کا معاملہ ہے. یہ سارے ایشوز بڑے خوفناک ایشوز ہیں. ابھی یہ جو 7 فروری کو سماعت ہوئی ہے اس میں بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہی دیا گیا ہے نا کہ وہ کہ نہیں آنا, لیکن جانا تو پڑے گا. اب کورٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ تھوڑا سا ٹف ہو رہا ہے, تو خان صاحب کو جانا بھی پڑے گا اور یہ میوزک فیس بھی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ اس سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیل بھرو تحریک کا سٹیٹس اس وقت ہے کیا؟ مطلب ابھی یہ جو عامر ڈوگر صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو پہلے ہی آغاز کر چکے ہیں جیل. دیکھیے عامر ڈوگر صاحب آغاز ہو گیا, خان صاحب کہتے ہیں 2 ہفتے بعد ہوگا. عامر ڈوگر صاحب کی گرفتاری کا کوئی تعلق جیل بھرو تحریک سے نہیں ہے, لیکن انہوں نے آج کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت ملتان میں اپنے مخالف گروپ کے ساتھ اور دوسرے مخالف گروپ نے ان کے ساتھ جو ہاتھا بائی پھر پتھر بازی تک پر پہنچی, پتھر چلے دونوں طرف سے, یہ اس کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں دونوں پارٹیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں, صرف ایک نہیں ہے. تو اس کا جیل بھرو سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے جوڑ دیا, انہوں نے کہا آغاز ہو گیا جیل بھرو. نہیں وہ تو خیر کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. آپ کو پتا پی ٹی آئی کو یہی تو ایک فن آتا ہے
کہ وہ جس چیز کو چاہیں اسی چیز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. Having said this, میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ اگر الیکشن ہونا ہے تو یہ حکومت کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن صرف ایک تاریخ پر ہوں گے دونوں, صوبائی اسمبلیوں کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, which is a routine, which is a precedent, which is a روایت. ٹھیک ہے, if one has to believe this, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ جو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑنے کا عمل ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. وہ تو کبھی بھی نہیں بے معنی ہو جائے گا, انہوں نے خط بھی لکھوا دیا. اور میں عرض کروں آپ سے کہ وہ اس صورت میں بھی بے معنی ہو جائے گا کہ اگر وہاں بائی الیکشن ہو بھی جائیں تو بھی آپ وہ 2/3 میجورٹی کا خواب پورا بھی کر لیں اگر, تو مجھے بتائیں کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. 2/3 میجورٹی کے لیے بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے اور اس کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہی بلیوز ہز اون پارٹیز پروپیگنڈا. ان کو جو ان کے رہنما ارد گرد بیٹھے ہوئے بتا دیتے ہیں, انہوں نے مروایا بھی انہوں نہیں ہے, وہ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال سے خان صاحب کو اب گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ انتخابات جو ہیں اس میں ووٹر بہت ظالم چیز کا نام ہے. جس ووٹر کو اور جس ووٹر کے نمائندے کو آپ نے بٹرے کیا ہے اسمبلیاں توڑوا کے, وہ ریئیکٹ کرے گا. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان وے جو ہے وہ ایک طرح سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہوئے ہیں, تو خان صاحب کو میرے خیال میں اپنی انرجیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور طرف لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ اس چیز کی گردان جو ہے وہ کرتے رہیں کہ نہیں پہلے صوبائی اسمبلیوں کے کرائیں اور اس کے بعد پھر. ہاں, میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چلتی بلتی اسمبلیوں کو توڑیں گے, ایسے لگتا ہے خان صاحب کے منہ خون لگ گیا اسمبلیاں توڑنے کا. انہوں نے دیکھ لیں پہلے جو قومی اسمبلی میں جو انہوں نے جس طرح سے استعفے دیے تھے, مقصد تو اس کا بھی اس اسمبلی کو توڑنا ہی تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ فوری طور پہ نئے الیکشن جو ہے وہ کال ہو جائیں گے. یہی ان کا خیال تھا جب انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی اور اس کے بعد کے پی کے کی.